السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمالی افریقہ پر اسلام کی بارانی رحمت کا پہلا چھینٹا اس وقت پڑا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں فتح مصر کی فوراً ہی بعد مجاہدین اسلام نے اس کی طرف پیش قدمی کی اور امیر مصر حضرت عمر بن عاص کی فوجیں شمالی ساحل کے قبائل کو مغلوب کرتی ہوئی برکھا تک جا پہنچی۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان کا دور خلافت آیا تو 26 ہجری میں مسلمانوں نے والی مصر عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت طرابلس الغرب لیبیا پر چڑھائی کی۔ اس وقت افریقہ بشمول طرابلس پر کیسر روم کی طرف سے جرجیر نامی ایک باطری کے پادری حکومت کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے خونریز جنگ کے بعد اسے شکست دی اور پھر سارے ملک میں پھیل گئے۔ رومیوں نے اپنی خیریت اس میں دیکھی کہ مسلمانوں کی ابلتی ہوئی قوت سے مقابلے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے 25 لاکھ دینار سالانہ پر مسلمانوں سے صلح کر لی اور اسلامی لشکر 1 سال 3 مہینے بلاد مغرب میں مقیم رہ کر واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کی واپسی کے بعد رومیوں کی باسی کڑی میں پھر ابال آیا۔ انہوں نے اپنا عہد و پیمان توڑ ڈالا اور اسلامی حکومت کی اطاعت سے منحرف ہو گئی، لیکن کچھ ایسے مواقع پیش آئے کہ مسلمان عرصہ تک اس طرف توجہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ 41 ہجری میں امیر معاویہ کا دور حکومت شروع ہو گیا۔ انہوں نے 45 ہجری میں معاویہ بن خدیج کو ایک زبردست فوج دے کر شمالی افریقہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے رومیوں کو شکستوں پر شکستیں دے کر شمالی افریقہ کے کئی وسیع علاقے اور ساحلی مقامات فتح کر لیے، لیکن وہ رومیوں اور سرکش بربریوں کی متحدہ قوت کا پوری طرح استحصال نہ کر سکے۔ فی الحقیقت ان کی جبلت ہی ایسی تھی کہ جب تک ان کے سر پر فوجی قوت مسلط رہتے وہ مطیع رہتے، ذرا سی ڈھیل بھی ملتی تو فوراً باقی ہو جاتے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر انتخاب ایک ایسے مرد مجاہد پر پڑی جس کی شجاعت و شہامت اور شوق جہاد کی شہرت مصر سے نکل کر مرکز حکومت دمشق تک کا پہنچی تھی۔ یہ مرد مجاہد حضرت عقبہ بن نافع تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار پہلی صدی کے نامور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ وہ مشہور صحابی حضرت عمر فاتحہ مصر کے بھانجے تھے۔ ان کی ولادت عہد رسالت کے آخری سالوں میں ہوئی۔ انہیں کم سنی میں شرف صحابیت حاصل ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عام طور پر انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عقبہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت نہایت پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ وہ جوان ہوئے تو اپنے اعلیٰ کردار، شجاعت و صالحیت، ذوق عبادت اور شوق جہاد کی بنا پر نہ صرف بنو فہر بلکہ دوسرے لوگوں میں بھی نہایت عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ انہیں ایک مستجاب الدعوات جوان صالحہ سمجھتے تھے۔ اہل صحیح کا بیان ہے کہ انفان شباب میں وہ جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر اپنے ماموں حضرت عمر بن عاص کے پاس مصر چلے گئے اور وہاں دشمن کے خلاف کئی مارکوں میں داد شجاعت دی۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنی وفات 43 ہجری سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عقبہ کو عساکر افریقہ کا سپہ سالار مقرر کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں انہوں نے سوڈان پر یلغار کی اور کئی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے غزہ مصر تک پہنچ گئے۔ وہ پہلے مسلمان سپہ سالار ہیں جنہوں نے سوڈان پر پرچم اسلام بلند کیا۔ 50 ہجری میں امیر معاویہ نے انہیں شمالی افریقہ کی مہم کا قائد مقرر کیا تو انہوں نے 10,000 سرفروشوں کے ساتھ ایسی زبردست یلغار کی کہ سارے بلاد مغرب میں زلزلہ پڑ گیا۔ مجاہدین اسلام نے تیونس تک کا علاقہ فتح کر لیا اور رومیوں اور ان کے ساتھی بربریوں کی سخت گوش شمالی کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہم کے دوران میں ایک مرتبہ
وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہی لک و دک صحرا میں سے گزر رہے تھے کہ لشکر کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ وہ دور دور تک پانی یا کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بہت دوڑے لیکن ناکام واپس آئے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا کیونکہ ہزاروں آدمیوں اور جانوروں کی زندگیاں خطرے میں تھی۔ اس وقت حضرت عقبہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک طویل دعا کی۔ اللہ کی شان، اسی وقت حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے اپنے سون سے زمین کو خریدنا شروع کیا۔ جب تھوڑی سی ریت ہٹ گئی تو ایک بڑا پتھر دکھائی دیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ حضرت عقبہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بلند آواز سے پکارے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی بھیج دیا۔ اہل لشکر جو پیاس سے نڈھال تھے فرتے مسرت سے بے خود ہو گئے۔ انہوں نے اس چشمے سے چھوٹی چھوٹی نالیاں مختلف سمتوں میں نکالی اور مشکوں اور برتنوں میں پانی کا ذخیرہ کر لیا۔ اس کے بعد اس واقعے کی نسبت سے اس مقام کا نام ماء الفرس یعنی کہ گھوڑے کا چشمہ مشہور ہو گیا۔ بلاد مغرب کی مہم سے فارغ ہو کر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس علاقے میں ایک ایسا شہر بسانا چاہیے جو اسلامی قوت کا مرکز ہو اور نہ صرف سرکش بربریوں کی سازشوں کی روک تھام کر سکے بلکہ رومیوں کے بحری حملوں کا مؤثر دفاع بھی کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے صوبہ بیضا سین کے وسط میں الکیروم وان کے مستحکم فوجی قلعے اور شہر کی بنیاد رکھی۔ علامہ ابن الزاری المراکشی نے البیان المکرم میں لکھا ہے کہ حضرت عقبہ نے جو جگہ شہر کی تعمیر کے لیے منتخب کی وہاں نیلوں تک گنا جنگل اور دلدلی علاقہ تھا جو حشرات الارض اور خونخوار درندوں کا مسکن تھا۔ جب انہوں نے ایسے خطرناک علاقے میں شہر کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا، اے امیر، آپ نے ایسے گھنے جنگل اور دلدلوں میں شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے جس میں کوئی انسان قیام کرنا پسند نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ ڈر ہے کہ سانپ اور خونخوار درندے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 18 صحابہ کرام اور باقی سب لوگ تابعین تھے۔ حضرت عقبہ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بارگاہ رب العزت میں آواز بلند دعا کی، الہی تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں یہ شہر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری اہل لشکر نے بھی اس دعا میں نہایت خشوع و خضوع سے ان کا ساتھ دیا۔ پھر حضرت عقبہ جنگل کے قریب گئے اور پکار کر کہا، اے سانپوں اور اے درندوں، ہم رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تابعین ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ اس جگہ ہم اقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نہ گئے تو ہم تمہیں ہلاک کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد چشمی فلک نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ تمام درندے اپنے بچوں کو اٹھائے جنگل سے بھاگ رہے تھے اور سانپ بچھو وغیرہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے یہ علاقہ تمام وحوش اور حشرات الارض سے خالی ہو گیا۔ اس کے بعد درخت کاٹ کر شہر کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد 40 برس تک اہل افریقہ نے اس علاقے میں کسی بچھو، سانپ یا درندے کا نام و نشان نہ پایا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دارالامارات اور جامع مسجد کے لیے 4 دیواری بنائی۔ ابن الازہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر قبلہ کی سمت کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا جس نے آہستہ آہستہ شدید صورت اختیار کر لی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت تشویش ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کے حل کی دعا مانگی۔ ایک دن اسی فکر میں سو گئے، خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت کے بزرگ آئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں، صبح جب تم اٹھو تو جھنڈا ہاتھ میں لے کر اس کو اپنی گردن پر رکھ لو، تم اپنے آگے تکبیر کی آواز سنو گے، دوسرا کوئی شخص اس آواز کو نہ سن سکے گا۔ اس جگہ کا خیال رکھو جہاں یہ تکبیر تم کو سنائی نہ دے، بس وہی مقام تمہارا قبلہ اور محراب ہے۔
उसके बाद उनकी आँख खुल गई। उस वक़्त उठकर वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर सुबह के इंतज़ार में बैठ गए। जब पूह फूटी तो वे 2 रकत नमाज़ पढ़ी। उस वक़्त उन्होंने अपने सामने तकबीर की आवाज़ सुनी। लोगों से पूछा कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? उन्होंने कहा नहीं। अब उन्हें यकीन हो गया कि किबला की सिमत मुतय्यन करने में उनकी रहनुमाई अल्लाह ताला की तरफ से हो रही है। चुनाचे उन्होंने झंडा उठाया और उसको गर्दन पर रखकर तकबीर की आवाज के पीछे पीछे चले। लोगों का एक जम्मू भी उनके साथ था। आखिर उस मेहराब तक पहुंचे जो जामिया मस्जिद की चार दीवारी में पहले ही मौजूद थी। यहाँ तकबीर की आवाज बंद हो गई। उस पर उन्होंने इस मकाम पर झंडा गाड़ दिया और लोगों से कहा कि यह तुम्हारी मेहराब और सिमत किबला है। चुनाचे जामिया मस्जिद और शहर की दूसरी मस्जिदों में भी किबले का रुख इसी के मुताबिक रखा गया। ये कसिया तय हो जाने के बाद शहर की तामीर तेजी से शुरू हो गई और जल्द ही अल कीरवान का असीम शान शहर वजूद में आ गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बोला ये नाम है।